أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العلی العظیم. سورہ مبارکہ عنکبوت کی پہلی آیت، بلکہ پہلی دو آیتیں، اس اعتبار سے کہ الف لام میم خود ایک مستقل آیت ہے، یہ آیت کا جز نہیں. اور اس ترتیب سے دیکھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت، الف لام میم دوسری آیت، اور احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون یہ تیسری آیت. کل یہ تذکرہ آ گیا تھا جو بار بار آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی مکرر نہیں ہے، اس لیے کہ تجلی میں تکرار نہیں. تکرار وہاں ہوتی ہے جہاں خزانہ علم کم ہو، تکرار وہاں ہوتی ہے جہاں قدرت محدود ہو، جہاں نامتناہی علم ہے اور نامتناہی قدرت ہے، وہاں تکرار کی گنجائش نہیں، گنجائش نہیں. ممکن نہیں ہے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالی سے مکرر کوئی بات، کوئی تجلی مکرر ہو. ہر تجلی اپنی جگہ علیحدہ. جیسے آپ کی دل کی دھڑکن ہے، جو ایک بار دل کی دھڑکن ہوئی دوبارہ کیا وہی مکرر ہوتی؟ جو ہو گئی ہو گئی. نبض اسی کتاب ہے، شب و روز کا سلسلہ، جو دن گزر گیا وہ گزر گیا، وہی دن پلٹ کے واپس نہیں آ سکتا. یہ جو کہتے ہیں کہ وقت کبھی پلٹتا نہیں ہے، حقیقت ہے. یہ تمام چیزیں عالم تکوین میں مسلسل تجلی الہی سے مربوط ہیں. ایک فیضان الہی ہے جو جاری و ساری ہے. ممکن نہیں ہے کہ اس میں تکرار. یہیں سے ایک اخلاقی درس ہے جو حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ
زندگی جینے کا سلیقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اور آپ کی زندگی کے کوئی 2 دن یکساں نہ گزر جائیں، بلکہ فرمایا ہے 2 تعبیریں ہیں، من استوى یوما فہو مغبون یا من ساواہ یومان فہو مغبون، جس کے 2 دن یکساں گزر جائیں وہ گھاٹے میں ہے۔ میں نے کہیں عرض کیا تھا مجلس میں، یہ بھی مجلس درس ہے اور وہ بھی مجلس درس قرآن، آپ حضرات تبرک میں کیا لے جاتے ہیں؟ تبرک میں کیا لے جاتے ہیں؟ یہ جملے تبرک میں لے جایا کریں، یہ آیتیں، یہ جملے لوگ مجلس میں تقسیم کرتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کرتے ہیں، شیرینی تقسیم کرتے ہیں۔ اب لکھنؤ میں آج کل ایک نیا سلسلہ چلا ہے کہ وہ موبائل فون تبرک میں تقسیم کرتے ہیں، چائے کا سیٹ تبرک میں تقسیم کرتے ہیں۔ کوئی چیز، میں نے عرض کیا کہ تبرک و مجلس کا تبرک، معصوم کے جملے تبرک ہونے چاہیے، معصوم کے جملے، یہ تبرک ہے کہ ایک جملہ لے جائیے جو زندگی بھر اس ایک مجلس کا تبرک مسلسل آپ کی زندگی میں تجلی بار رہے۔ وہ شخص گھاٹے میں جس کے 2 دن برابر کے گزر جائیں، یعنی کیا؟ شخص سے مراد ہے نا، شخص کون ہے؟ شخص یہ جسم کا، مادی جسم کا ڈھانچہ تو نہیں ہے۔ ایک انسان کی زندگی، علمی زندگی، روحانی زندگی، عرفانی زندگی، اخلاقی زندگی، مادی زندگی، کسی بھی اعتبار سے ہمارا کل آج کے برابر نہیں، آج سے آگے ہونا چاہیے۔ توجہ، مادی زندگی میں، اخلاقی زندگی میں، آج جہاں پر ہم کھڑے ہوئے ہیں، آنے والا کل ہمارا قدم اس سے آگے ہونا چاہیے، اخلاقی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی۔ آج جو ہماری اخلاقی حالت ہے، کل ہماری اخلاقی حالت اس سے بہتر ہونی چاہیے۔ آج جہاں پر ہمارا علمی درجہ ہے، مرتبہ ہے، آنے والا کل ہمارا علم اس سے آگے ہونا چاہیے۔ اور مال میں بھی یہی صورت ہے، البتہ موازین شرعیہ اور موازین اخلاقیہ کے ساتھ۔ ہر چیز میں برکت ضروری ہے، ادھر تجلی میں تکرار نہیں ہے، ادھر طلب میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ دامن طلب کوتاہ نہیں ہونا چاہیے، بے حوصلگی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ جب اس کا دست عطا کھلا ہوا ہے، باز ہے، کہنے والوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جواب دیا گیا کہ نہیں، ہرگز نہیں، یداہ مبسوطتان، اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ ہاتھ کھلے ہوئے ہیں کہ کیا معنی ہے؟ ہاتھ کھلے ہوئے کے معنی ہے کہ اس کی عطا جاری و ساری ہے، اس کا فیضان جاری و ساری ہے، اس کی قدرت جاری و ساری۔ دست عطا کرنے کے لیے کھلا ہوا ہے تو دامان طلب کیوں سمٹ جائے؟ توجہ۔ بہرحال اب یہاں سورہ مبارک ہے عنکبوت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا متعلق کیا ہے اور اس کا ترجمہ کس طرح سے ہوگا، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ ہر ایک اصول ذہن میں رہے اور یہ غور فرمائیں، حالانکہ ظاہر ہے یہاں تمام گفتگویں جو ہیں وہ اس طرح سے کی جاتی ہیں کہ خاص علمی اور اصطلاحی بوجھ آپ کے ذہنوں پر نہ پڑے، اگرچہ بزم میں دانشگاہوں کے اساتذہ بھی تشریف فرما ہوتے ہیں اور وہ افراد بھی تشریف فرما ہوتے ہیں کہ جو
دانشگاہوں سے ان کا اس طرح سے رشتہ نہیں ہے، لیکن اتنا تصور تو آپ سب کے ذہنوں میں ہے کہ جملے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مکمل جملہ ہوتا ہے، ایک ناقص۔ ایک جملہ مکمل ہوتا ہے، ایک ناقص۔ عربی میں بھی یہی ہے، فارسی میں، انگریزی میں، اردو میں، کسی بھی زبان میں جملے دو قسم کے ہوتے ہیں، مکمل اور ناقص۔ یہ عربی میں جو مکمل جملے ہوتے ہیں ان میں دو قسمیں ہیں بنیادی۔ ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے جو اسم سے شروع ہوتا ہے، ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جنہیں شبہ جملہ کہتے ہیں، یعنی وہ جملہ نہیں ہے پورا مگر ایسا لگتا ہے کہ پورا جملہ ہے، شبہ جملہ ہے۔ قرآن مجید شروع ہوتا ہے ایک شبہ جملہ سے، مکمل جملے سے شروع نہیں ہو رہا ہے، توجہ رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل جملہ نہیں ہے، الحمد للہ رب العالمین مکمل جملہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم مکمل جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مکمل جملہ نہیں ہے، شبہ جملہ ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پورا جملہ ہے مگر پورا جملہ نہیں ہے۔ اس کو کھول کر، میں چونکہ تفسیری بحث ہے تو اس طرح کھول کر عرض کروں کہ شبہ جملہ کے معنی ہے کہ اس میں جار و مجرور ہے، مثلا ایک حرف جر ہے ایک مجرور ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے حرف جر، اسم مجرور اور مضاف اللہ کی طرف، اور پھر اس کے بعد الرحیم اور الرحمن دونوں صفتیں ہیں۔ یہاں پر یہ بحث اپنی جگہ ہے کہ الرحیم صفت اللہ کی ہے یا اسم اللہ کی ہے، اسی طرح الرحمن صفت اللہ کی ہے یا اسم اللہ کی، یعنی بے حرف جر کے بعد اسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال اپنی جگہ اہم ہے اور اس کا جواب یہ ہے بہت واضح، کم سے کم سورہ حمد کی روشنی میں، کہ جو بسم اللہ میں الرحمن اور الرحیم ہے یہ صفتیں دونوں ہیں اسم اللہ کی، نہ کہ اللہ کی۔ دلیل یہ ہے، اس وقت میں اتنی دقیق بحث آج نہ چھیڑتا، مگر ماشاءاللہ دو دانشمند یونیورسٹی کے استاد جو عربی میں بھی وارد ہیں وہ تشریف فرمائیں، اس لیے یہ زبان پہ نکتہ آ گیا۔ سورہ مبارکہ حمد 7 آیتیں ہیں کل، اور وہ بھی پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے، توجہ ہے۔ قرآن مجید میں کتنے جملے ہیں، کتنی آیتیں ہیں، یہ کتنے جملے ہیں، یہ سوال کرنا بھی بہت ہی مشکل سوال ہے، کیونکہ عربی میں تو کبھی کبھی ایک فعل و فاعل مل کے جملہ ہو جاتا ہے، تو یہ طے کرنا کہ قرآن مجید میں کتنے جملے ہیں بہت مشکل ہے، بہت دشوار سوال ہے۔ بقول معروف قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ آیتوں کی تعداد میں بھی بصریین میں، کوفیین میں، اہل حجاز میں اختلاف ہے، وہ اپنی جگہ وہ علمی اختلاف ہے۔ بہرحال اتنی ضخیم کتاب جس میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، اس کتاب کی کوئی تلخیص کرنے کے لیے آپ سے کہے کہ اس کا صرف 7 جملوں میں خلاصہ تیار کرو، سمری تیار کرو، 6000 جملوں کی یا 6500 جملوں کی، 6500 جملوں کی سمری 7 جملوں میں تیار کرو، تو اس میں ممکن ہی نہیں ہوگا کہ کوئی ایک لفظ مکرر آ جائے، کوئی ایک لفظ دوبارہ لکھنا پڑے
ممکن نہیں ہوگا. 6000 جملے ہیں. اس کا خلاصہ ہے سورہ حمد. اب اگر سورہ حمد خلاصہ ہے تو اس میں پورا یہ فقرہ الرحمن الرحیم مکرر موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن اور الرحیم آیا, پھر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ مکرر کیوں آیا؟ یہ مکرر نہیں آئے. بسم اللہ میں الرحمن الرحیم اسم اللہ کی صفتیں ہیں. الحمد کے بعد الرحمن الرحیم اللہ کی صفتیں ہیں. توجہ ہے, ورنہ ممکن نہیں ہے کہ مکرر عرض کیا جائے, مکرر کی گنجائش نہیں ہے. توجہ ہے. الرحمن الرحیم, یہ تو درمیان میں آ گئی بات, تو میں نے عرض کیا اسے ذہن میں رکھیے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسے ذہن میں رکھیے گا کہ یہ مکرر نہیں ہے. نہ الرحمن اور الرحیم مکرر ہے سورہ مبارکہ حمد میں, اور نہ بسم اللہ مکرر ہے قرآن مجید میں, ہرگز نہیں. اور خود بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ شبہ جملہ ہے. اب عرض کیا, اس کو غالباً اسی کی وضاحت میں آج کا وقت صرف ہو جائے گا, لیکن یہ ضروری اس لیے ہے کہ بہرحال سورہ مبارکہ عنکبوت کی بھی پہلی آیت بسم اللہ ہے, قرآن مجید کی بھی پہلی آیت بسم اللہ. الفاظ بظاہر مشترک ہیں. شبہ جملہ کسے کہتے ہیں؟ شبہ جملہ یہ ہے کہ ادھورا جملہ ایسا ہو جس میں کوئی ایک اسم یا ایک فعل مناسب حال شامل ہو جائے تو وہ جملہ مکمل ہو جائے. جیسے کوئی کہے کہ میں آپ کے ذریعے سے, اور یہ کہہ کے خاموش ہو جائے. میں آپ کے ذریعے سے, اب آپ منتظر رہیں گے نا کہ مولانا کچھ کہنا چاہتے ہیں, آپ کے ذریعے سے کہہ کے چپ ہو گئے, خاموش ہو گئے. تو اب جب تک میں مکمل نہ کروں, اگر آپ کو مجھ سے کوئی تعلق ہے تو آپ کھڑے رہیں گے انتظار کے حالت. توجہ, میں کسی اپنے عزیز سے, کسی دوست سے, کسی شفیق سے, کسی مہربان سے, کسی محبت کرنے والے سے یہ کہہ دوں کہ بھائی میں آپ کے ذریعے سے, اور کہہ کے خاموش ہو جاؤں, اب وہ کھڑا رہے گا جب تک میں بتا نہ دوں کہ آپ کے ذریعے سے میں کیا امر انجام دلوانا چاہتا ہوں. توجہ ہے. اور یہ اگر مختلف مواقع پر ہو, اب مثلا میں یہاں اس وقت ممبر پر ہوں اور یہ مائک کام کرتے کرتے کام کرنا چھوڑ دے, اور میں کسی سے کہوں کہ بھائی میں آپ کے ذریعے سے یہ چاہتا ہوں کہ یہ مائک درست ہو جائے, تو یہ جملہ مائک کے ساتھ مکمل ہو گیا. اب میں کسی ایسی جگہ ہوں, جیسے میں اپنے یہاں بھی یہ مثال صادق آتی ہے, کسی ریلوے اسٹیشن پہ کھڑا ہوں اور ٹکٹ لینے کا مرحلہ ہے, اور میں اپنے کسی خود سے کہتا ہوں, اسی خود سے آپ کے ذریعے سے میاں میں چاہتا ہوں اس وقت آپ ٹکٹ لا دیں مجھے. تو اب آپ کے ذریعے سے یہ تو جملہ ویسا ہی کا ویسا ہے, وہاں متعلق بدل گیا. دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہوں, پیاس لگی ہوئی ہے, سب کچھ ہے, پانی نہیں ہے, ارے بھائی میں آپ کے ذریعے سے چاہتا ہوں کہ پانی پی لوں. اسی طریقے سے زندگی کے ہزاروں مواقع و مظاہر ہو سکتے ہیں جہاں آپ کے ذریعے سے یہ فقرہ جوں کا توں رہے گا, متعلق بدلتا چلا جائے گا. کہیں ایک اسم یا ایک فعل آنے کے بعد مضمون کو, جملے کو مکمل کر دے گا. توجہ ہے. اور اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جتنی بار میں نے کہا آپ کے ذریعے سے وہ ایک ہی بات کہی. نہیں, ایک ہی بات نہیں کہی, ہر موقع پہ بات تبدیل ہوتی گئی. یہاں ہے نام خدا کے ذریعے سے, نام خدا کے سہارے سے, جو رحمان و رحیم ہے. آگے کیا ہے, اس ذریعے سے کیا. اب جس وقت
عملی زندگی میں آپ آ جائیں. عملاً جو ہمیں تہذیب سکھائی گئی، تاکید کی گئی کہ اپنی زندگی میں کوئی کام ایسا نہ کرو جس میں بسم اللہ نہ ہو. حدیث پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ الرحمن الرحیم فہو ابتر، یا کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ الرحمن الرحیم فہو اقطع. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کوئی بھی کام اگر شروع ہوگا تو وہ ناتمام رہے گا. یہ حدیث پیغمبر ہے، شدت کے ساتھ مختلف تعبیرات ہیں. اور دوسرے مقامات پر بھی کہا گیا کہ کوئی بھی کام کرو تو بسم اللہ پہلے کہو. زندگی کا ہر عمل، استثناء نہیں ہے، توجہ رکھیے، استثناء نہیں ہے، زندگی کا ہر عمل بسم اللہ پہلے کرو، اس میں خدا سے آغاز کرو. تو جس وقت آپ دسترخوان پہ بیٹھے ہوں، نوالا لے رہے ہوں، کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو مراد کیا ہے آپ کی؟ کہ میں کھانا شروع کر رہا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے. جملہ بدل گیا. جب آپ نے گلاس میں ہاتھ میں لیا پانی پینے کے لیے، آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ آپ کہہ رہے ہیں میں پانی پی رہا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے. آپ خواب استراحت کے لیے بستر پہ گئے اور آپ نے ایک مرتبہ تکیے پہ سر رکھتے ہوئے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی میں سو رہا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہے کہ آپ جب سوتے تھے تو یہ فرماتے تھے کہ بسم اللہ انام و بسم اللہ استیقظ بسم اللہ احیا و بسم اللہ اموت، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختلف عبارتوں میں یہ دعائیں وارد ہیں. اچھا، جو بھی کام کر رہے ہیں آپ، وہاں بسم اللہ کا کہ سے جو ایک اسم یا فعل جڑا ہوا ہے وہ تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ آپ کے لیے اتنی مثال کافی ہے عملی زندگی سے. اب آپ تطبیق کر لیجئے سوروں پر. ہر سورے کی تھیم میں نے کہا جدا ہوتی ہے. کل قرآن کا موضوع توحید ہے، ہر سورے کا موضوع بھی توحید ہے، لیکن ہر سورے کا اپنا ایک جدا موضوع بھی ہے. اس لیے ہر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کا جو متعلق ہے وہ آپ کو اس سورے میں تلاش کرنا پڑے کہ یہاں پر یہ شبہ جملہ، یہ ناتمام جملہ جو اوپر لکھا ہوا ہے، یہ تمام ہوگا اس سورے کے اندر. یہ ایک رہنما اصول ہے. اب تطبیق اس کی کھل کر تجزیے کے ساتھ بعد میں انشاءاللہ عرض کرتا رہوں گا، لیکن اس وقت اسی کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں ایک رخ اور، کہ آخر پھر بھی غور طلب ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شبہ جملہ ہے. اسی شبہ جملہ سے قرآن شروع کیوں ہوا؟ قرآن حکیم، قرآن کریم، یہ معجزہ فصاحت و بلاغت ایک ایسے جملے سے شروع کیوں نہیں ہوا جو جملہ تامہ ہو، جو کلام مکمل ہو، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ فعلیہ ہو، ایک مکمل ہو جملہ. توجہ ہے، کلام حق ہے. بعض باتیں منطوق کے ذریعے سے کہی جاتی ہیں، بعض باتیں منطوق کے ذریعے سے کہی جاتی ہیں، یعنی جملے میں جو کہا جاتا ہے وہی بات کہی جا رہی ہے. بعض باتیں مفہوم کے ذریعے سے کہی جاتی ہیں، بعض باتیں اسلوب کے ذریعے سے کہی جاتی ہیں. اسی طرح جہان معنی میں وسعت ہوتی ہے نا. ایک جملے میں کتنے پہلو ہوتے ہیں اور کتنے پیغامات پوشیدہ ہوتے ہیں. زندگی کا کارواں رواں دواں ہے مسلسل. وحی الہی کا سلسلہ منقطع ہو چکا، نبوت ختم ہو چکی، آیتیں جو کچھ آنی تھیں وہ آ چکی یہ دو دفتیوں کے درمیان، اور کہا گیا یہی قرآن تمہارے لیے رہنما ہے قیامت تک. اس کے معنی ہے کہ ان آیتوں میں بھی وہ زندگی ہوگی، وہ تجلی ہوگی، وہ تابکاری ہوگی، وہ ریڈیشنز ہوں گے،
کہ زندگی کے گوناگون شعبوں میں ہمیشہ روشنی آپ اس سے حاصل کرتے رہیں گے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تبھی ممکن ہے کہ جب آپ یہ سمجھ سکیں کہ کس انداز سے ایک لفظ سے، ایک جملے سے، ایک آیت سے روشنی حاصل کر سکتے ہیں. منطوق کیا ہے، مفہوم کیا ہے، مفاہیم کی دنیا کتنی زبردست ہے. آواز کام کر رہی ہے. مفاہیم کی دنیا. یہاں تک کہ اسلوب، اسٹائل، کس اسٹائل سے کلام کہا گیا، اس میں کیا پیغام ہے. یعنی کبھی جملہ ایک ہی ہوتا ہے، لہجہ بدل جائے، اسلوب بدل جائے، پیغام بدل جاتا ہے. تو یہ پہلی ہی آیت قرآن مجید کی ایک جملہ تامہ نہ ہو کر اور ایک لفظ اسم سے شروع نہ ہو کر، فعل سے شروع نہ ہو کر، حرف سے کیوں شروع ہو رہی ہے؟ یہ کتاب ایک با حرف جر سے شروع ہو رہی ہے، اور وہ بھی تمام حروف میں سے با ہی سے کیوں شروع ہو رہی ہے؟ عقیدت مندانہ بحث نہیں ہے، بحث ہے علمی. پروردگار عالم کا کلام، پروردگار عالم کا فعل اس طرح نہیں ہوتا جس طرح ہمارا فعل یا ہمارا کلام ہوتا ہے کہ ہم آئے اور کہیں سے بھی شروع کر دی گفتگو. پہلا لفظ کیا ہوگا، پہلا حرف کیا ہوگا، ہم نے غور نہیں کیا اس پر. کتاب اٹھائی، لکھنا شروع کی، جو جملہ قلم سے ٹپک پڑا بس کتاب شروع ہو گئی. نہیں، قلم مشیت ہے، کلام الہی ہے. پہلا ہی کلام با سے شروع ہو رہا ہے اور جملہ شبہ جملہ میں تمام ہو جاتا ہے. یہاں پر وہ بحث جو اصولیوں نے کی ہے، ذرا آج کی بحث زیادہ دقیق ہو گئی، اس کی ذمہ داری ان دو عزیزوں پر ہے. اصولیین نے، علماء علم اصول نے ایک بحث کی ہے جو علماء ادب اس تک ابھی تک نہیں پہنچ سکے ہیں. اتنی دقت نظر کے ساتھ، اتنی باریک بینی کے ساتھ یہ بحث نحویین نے بھی نہیں کی، صرفیین نے بھی نہیں کی، اہل لغت نے نہیں کی، اہل زبان نے نہیں کی، لٹریری کرٹیسزم جن لوگوں کا کام ہے انہوں نے یہ کام نہیں کیا، ادبی نقادوں نے. جو کام اصولیین نے کیا ہے. میں دو نقطوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں اس وقت. پہلی چیز یہ کہ جو بحث کی ہے معنی حرفی اور معنی اسمی میں کیا فرق ہوتا ہے. ایک اسم کے معنی ظاہر ہوتے ہیں، ناؤنس کے معنی واضح ہوتے ہیں. دو ہی الفاظ کی تقسیم تو تین قسموں میں کی جاتی ہے عام طور پر. اہل لغت، اہل زبان، گرامیرینس، گرامر والے، نحویین، صرفیین، لنگوسٹکس میں لسانیات والے، یہ سب زبان کی تقسیم ابتدائی طور پر تین قسم میں کرتے ہیں: اسم، فعل، حرف. لیکن یہ لفظ کی تقسیم ہے، معنی کی تقسیم نہیں ہے. یہ کس کی تقسیم ہے؟ لفظ کی، نہ کہ معنی کی تقسیم. معنی کی تقسیم بس دو ہوتی ہے، یا معنی اسمی ہے یا معنی حرفی. فعل جو ہے وہ معنی اسمی اور معنی حرفی کا مرکب ہوتا ہے. یا معنی اسمی ہے یا معنی حرفی. یہ معنی حرفی کی حقیقت کیا ہے اور خود حرف کی حقیقت کیا ہے؟ وہ ربط ہے یا رابط؟ خود ربط ہے یا رابط ہے؟ یعنی جوڑنے والا وسیلہ ہے یا خود وہ تعلق ہے، وہ ربط ہے. توجہ ہے، یہ سب بحثیں حرف سے جڑی ہوئی ہیں. اگر یہ تمام بحثیں علمی سطح پر، حکیمانہ سطح پر، فلسفیانہ سطح پر حل ہو چکی ہوں تو اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید پہلے ہی فقرے میں یہ بتا رہا ہے کہ اے انسان، تو مستقل بالذات نہیں ہے. تیرا وجود ہو یا تیرا سفر حیات یا تیرا انجام تبھی بخیر ہوگا جب مربوط رہے گا حق سبحانہ و تعالی.
مستقل نہیں رہ سکتے. ربط برقرار رکھنا ضروری ہے، وہ بھی کس سے؟ حضرت حق سبحانہ و تعالی. اس لیے حرف سے بات شروع ہوئی، نہ اسم سے نہ فعل سے. اسلوب میں یہ پیغام پوشیدہ ہے. بے بائے حرف سے شروع ہو رہی ہے بات، بائے جر حرف با سے شروع ہو رہی ہے بات. ایک حرف وہ بات الگ ہے کہ اس کے بعد جو بحثیں ہیں خود با سے متعلق بحثیں. دقیق تو ہے لیکن اشارہ کر رہا ہوں، ظاہر ساری تفصیل نہیں عرض کر سکا آپ کے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے سہارے سے. یہ کیوں نہیں کہا گیا اللہ کے سہارے سے؟ وہ پورا مکتب فکر جو ہر طرح کے وسیلے کا منکر ہے، اس سے میرا سوال یہ ہے کہ پہلے ہی قرآن مجید میں اللہ کے نام کے سہارے سے کیوں کہا گیا؟ اللہ کے سہارے سے کیوں نہیں کہا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیوں؟ سبب کیا ہے؟ کیا مشکل ہے؟ مشکل یہ ہے ذات حق سبحانہ و تعالی کا فیضان ہی سب کچھ ہے، مگر بحیثیت مخلوق ہم میں وہ اہلیت و استعداد نہیں ہے کہ ہم براہ راست ذات کی تجلی سے استفادہ کر سکیں. اس لیے درمیان میں اسم کا حجاب ضروری ہے. ممکن نہیں ہے، یہ پیغام قرآن ہے. ممکن نہیں ہے کہ ذات منکشف ہو جائے، ممکن نہیں ہے کہ ذات سے ارتباط پیدا ہو جائے. وہ مقام غیب الغیب ہے، ممکن نہیں ہے. اسی کا فیضان ہے، اسم اسی کا مظہر ہے. اسم مظہر ہے، اسی کا مظہر ہے. یعنی پہلے ہی کہا گیا اسم مظہر ذات ہے، تو کہا گیا سہارے سے اس ذات گرامی کے مظہر کے جو رحمان و رحیم ہے. خود ذات بھی رحمان و رحیم ہے، مظہر ذات بھی رحمان و رحیم ہے. اسم مظہر حق ہے، اسم مظہر اللہ ہے، اسم مظہر اللہ ہے. آپ کا نام دیکھیے، اب میں بالکل عملی مثال دے دوں بچوں کے آگے. بات بہت دقیق ہے لیکن بچوں کی سمجھ میں آ جائے. کوئی صاحب میرے دوست ہیں، میرے ان کے تعلقات ہیں، میرے کسی عزیز کے بچے کو یہ معلوم ہے کہ ان کے تعلقات ہیں. اسے فرض کیجئے ملازمت چاہیے، نوکری چاہیے، جاب چاہیے، رزق روزی کا مسئلہ ہے. وہ فلاں صاحب فلاں بینک میں ڈائریکٹر ہیں، فلاں صاحب فلاں کمپنی میں ڈائریکٹر ہیں، اور اس بچے کو یہ معلوم ہے کہ فلاں صاحب سے ان کے روابط بہت اچھے ہیں. اب وہ وہاں جائے اور میرا نام لے کر صرف یہ کہے کہ مجھے فلاں صاحب نے بھیجا ہے آپ کی خدمت میں. اب اگر واقعاً میرے اور ان کے درمیان محبت اور دوستی ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ وہ خود کیوں نہیں آئے، یا انہوں نے خود فون کیوں نہیں کیا، انہوں نے خود کیوں نہیں کہا. اس نے میرا نام لیا اور وہاں چونکہ وہ مجھ سے محبت کرتے تھے اس لیے ان کا بیٹا آپ ان کا نام لے کے آئیں، بہت اچھی بات ہے، انشاءاللہ آپ کی جاب پکی. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. اب یہ مواقع اور مراحل کی باتیں ہیں. کہیں صرف اس نے میرا نام لے لیا، یہ نام کیا تھا؟ میری ذات کا مظہر، میری ذات کی علامت، میری ذات کا ریفرنس، میری ذات کا ایک مظہر. میرا نام اس نے زبان سے لے لیا، اس کا کام ہو گیا. کہیں مرحلہ زیادہ سنگین تھا،
انہوں نے کہا بیٹا جاب تو آپ کی پکی ہے ماشاءاللہ، لیکن دیکھیں یہاں پر ایک دقت ہے، اور اس کے لیے چونکہ آؤٹ آف وے جا کے ہمیں آپ کو رکھنا پڑے گا جاب پر، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ ان سے ایک تحریر لے کے آ جائیے۔ اب بھی یہ نہیں کہا کہ انہیں لے کے آ جائیے، اگر وہ لیٹر لکھ دیں تو اس لیٹر کی بنیاد پر ہم کہیں گے کہ اس لیٹر کی وجہ سے خصوصی طور پر اس بچے کو یہ جاب دی جا رہی ہے۔ اب وہاں صرف پہلے مرحلے میں کام ہو گیا نام زبان سے لے کر، دوبارہ جب اس کام کے استحکام کی منزل آئی تو یہ ہوا کہ ایک تحریر چلی جائے۔ یہ تحریر بھی آخر میرے قلم سے نکلی ہوئی ایک تحریر، ایک میرا مظہر ہے، ایک میرا ریفرنس ہے، ایک میرے تعلق سے ایک حوالہ ہے، بس یہ تحریر وہاں پہنچ گئی اور کام ہو گیا۔ توجہ ہے؟ جہاں دو ذوات میں یہ رشتہ ہو وہاں کہیں نام زبان سے لے لینا کافی ہوتا ہے، کہیں لکھی ہوئی تحریر کافی ہوتی ہے، کہیں آواز کافی ہوتی ہے۔ اب کہیں اور ہے، انہوں نے کہا بھئی خط کی ضرورت نہیں ہے، خط لکھنے کی زحمت نہ دینا مولانا کو، بس کہنا ٹیلی فون پہ ہم سے بات کر لیں گے کافی ہے۔ یہ سب زندگی کی مثالیں ہیں نا، کہیں نام لے لیا کام حل ہو گیا، کہیں آواز پہنچا دی کام ہو گیا، کہیں تحریر پہنچا دی کام ہو گیا۔ توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یعنی مجھے خیال آتا ہے، ایک وہ تفصیلی واقعہ ہے لیکن اس واقعے کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ ایک اہم مسئلہ تھا، ایک شخص نے کسی شخص سے کہا کہ آپ کو خود تشریف لانا پڑے گا، تو انہوں نے کہا میاں میرا آنا تمہارے لیے بہت مہنگا پڑے گا۔ میں مثال دے رہا ہوں، یہ زندگی میں معاملات ایسے، میاں میرا آنا تمہارے لیے بہت مہنگا پڑے گا، مجھے چاہتے ہو کہ میں وہاں ہوں؟ غور فرمایا آپ نے؟ یہ زندگی کے معاملات ہیں، دنیا کے معاملات ہیں، صرف تقریب ذہن کے لیے، تقریب ذہن کے لیے، تاکہ بات آپ کے ذہنوں میں راسخ ہو جائے کہ قرآن مجید انسانوں کو خطاب کر رہا ہے، مسلمانوں کو خطاب کر رہا ہے، اہل ایمان کو خطاب کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمہارا وجود، تمہاری ہستی، تمہارا انجام کار، تمہارا آغاز و انجام، سب کچھ، اور تمہارا سفر زندگی، سیر زندگی، سب کچھ متعلق ہے اس ربط پر جو تمہارا ربط مظہر ذات حق سے قائم ہو جائے، نہ ذات حق سے، مظہر ذات حق سے۔ مظہر ذات حق سے ربط قائم ہو جانا گویا خود ذات حق سے ربط قائم ہو جانا۔ اسم اللہ سے ربط گویا اللہ سے ربط ہے، مگر ہے تو اسم اللہ سے، ہے تو اسم اللہ سے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ربط قائم ہو گیا، یعنی اللہ سے ربط قائم ہو گیا۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ربط قائم ہو گیا، یعنی محمد سے ربط قائم ہو گیا، یعنی اللہ سے ربط قائم ہو گیا۔ توجہ ہے؟ اس لیے اسم بھی درمیان میں ہے اور با بھی درمیان میں ہے، پہلے با ہے، پھر اسم ہے، پھر اللہ ہے۔ آج ہم گفتگو یہیں پر روکتے ہیں۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم کم سے کم معنی بسم اللہ کو اپنی زندگی میں منکشف کر سکیں، معنی بسم اللہ کو، اس بسم اللہ کی تجلی کو ہم اپنے قلب میں، اپنے ذہن میں، اپنی زندگی میں محسوس کر سکیں، درک کر سکیں، دریافت کر سکیں، اور ہمارا ربط مستحکم ہو جائے ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، مظاہر حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، اور اس مظہر اکمل و اتم کے ساتھ کہ جو اس وقت پردہ غیب میں ہے۔ پروردگار ہمیں ان کے خدام میں شمار فرما اور ان کے فیضان سے مستفید فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا